کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اب آئیے چند آیات مبارکہ کا ترجمہ اور مفہوم پیش کرنے کا شرف حاصل کروں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما یسطرون وما انت بنعمت ربک بمجنون. حضرات، نون حروف مقطعات میں سے ہے جن کا علم اللہ اور رسول کو ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو نہیں. ہاں، بعض اہل اللہ کو بھی بواسطہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم علم دیا جاتا ہے، مگر اخفاء راز کا بھی حکم ہوتا ہے. یہ سر ہے بین اللہ و رسولی. قلم سے مراد لوح محفوظ پہ چلنے والا وہ نوری قلم ہے، قلم نور ہے، جس نے کائنات کی مقادیر کو محفوظ کر دیا ہے. کوئی رطب و یابس نہیں ہے جو لوح محفوظ میں موجود نہ ہو. یا تو اس قلم کی قسم یاد فرما رہا ہے پروردگار عالم، یا کرامن کاتبین کا قلم جو بندوں کے اعمال کو لکھنے مقرر کیے گئے ہیں اور کسی شے کو چھوڑتے نہیں ہیں. کل قیامت میں اپنے اپنے نام اعمال کو دیکھنے کے بعد کہیں گے لوگ ما لہذا کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ. یہ کیسی کتاب ہے کہ کوئی صغیر اور کوئی کبیر شے اس میں چھوٹی نہیں ہے. ومن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ. ہر مثقال ذرہ خیر ہو یا شر سب کچھ موجود ہے. تو یا تو کرامن کاتبین قلم مراد ہے، یا علماء دین، مفسرین، شارحین حدیث، فقہائے کرام کا قلم جو بواسطہ رسالت مآب، دین رسالت مآب اور شریعت رسالت مآب انتہائی عظمت کا حامل وہ قلم ہوتا ہے. قلم کی اتنی اہمیت ہے کہ قرآن عظیم نے قلم کی قسم یاد فرمائی ہے. آپ اندازہ فرمائیں، کبھی آپ نے سوچا قرآن عظیم کی تلاوت کرتے ہوئے کہ جس پیغمبر پر کتاب الہی نازل ہوئی، جس کی نبوت کا آغاز اقرا کے ذریعے سے ہوا، اللہ اکبر، جس کا معلم خود پروردگار عالم ہے، وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما وعلم الانسان ما لم یعلم سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. اللہ خود معلم ہے اور سرور کائنات، تلمیذ پروردگار عالم ہے، اولین تلمیذ. تو آپ اندازہ کریں کہ جب علم کی اہمیت ہے تو امت مسلمہ کا علم سے دور ہونا کتنا بڑا عالمیہ ہے. اور یہی حال قلم کا ہے. بلا شبہ قلم سے مراد شریعت نگار قلم ہے، مگر قلم کو اپنے عموم پر رکھا جائے تو ہر وہ قلم جس کے ذریعے سے عظمت انسانی کے مقامات بلند تک پہنچا جا سکے وہ سب مراد ہو سکتے ہیں. لیکن آج مسلمانوں کے ہاتھ میں نہ کتاب ہے اور نہ قلم ہے، بیچ دیا ہے سب کچھ. اہل جہاں ہو یہ جاگیر سنبھالو، ہم مملکت لوح و قلم بیچ رہے ہیں معاذ اللہ. بہرکیف قلم کی اہمیت کتنی ہے اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو خالق علم و قلم ہے وہ قلم کی قسم یاد فرما رہا ہے. اور کس لیے قسم یاد فرما رہا ہے؟ قلم کی قسم بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ وما یسطرون، اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں لوح محفوظ میں جو کچھ لکھا گیا ہے، کرامن کاتبین جو کچھ لکھتے ہیں، یا صبح قیامت تک علماء حق اور علماء دین متین جو کچھ لکھیں گے وہ سب مراد ہو سکتے ہیں. نون والقلم وما یسطرون، قسم ہے قلم کی اور جو کچھ کہ وہ لوگ لکھتے ہیں.
یہ قسم کیوں اس قدر پرجلال قسم علم کے حوالے سے اور قلم کے حوالے سے کیوں یاد فرمائی گئی؟ قسم تو بہت ہے قرآن عظیم کے اندر، اس لیے کہ آگے فرمایا جا رہا ہے ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے پیغمبر آپ کے رب کی نعمت کی قسم، آپ کے رب کے فضل کی قسم، بلکہ معاف کیجیے گا، ما انت بنعمت ربک فضل، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں۔ آپ کو نبوت کے لیے منتخب کیا گیا اور آپ امام الانبیاء ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور انبیاء کرام کی نبوتیں محدود تھیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے آپ آخری نبی ہیں، اور انبیاء کرام کی کتابیں اپنے محدود زمانے کے لیے تھیں، آپ کی کتاب قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ ایک محکم شریعت کو لے کے جلوگر ہوئے ہیں، آپ کی شریعت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، آپ ایک مکمل نظام زندگی اور نظام حیات لے کر کے تشریف لائے ہیں۔ اتنی بڑی ذمہ داری جو اللہ کے کلام کا امین ہو اور واسطہ ہو بندے اور خدا کے درمیان میں، وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء تو تمام طرح کی ایسی باتوں سے پاک ہوتے ہیں جس سے ان کے کار نبوت پہ اثر ہو سکے، اس لیے یہ کفار کا انتہائی برا الزام ہے کہ آپ کو یہ مجنون کا قرار دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کتنی تکلیف ہوتی ہوگی عقائد و جہاں علیہ السلام کو اور ان کے چند دیوانوں کو جو نئے نئے اسلام لائے تھے، ابھی بہت بڑی تعداد نہیں تھی، کہ کفار کبھی دیوانہ کہتے ہیں، کبھی مجنون کہتے ہیں، کبھی شاعر کہتے ہیں، کبھی ساحر کہتے ہیں۔ جب بولتے ہیں تو ایک نئے بےہودہ الزام کے تحت بولتے ہیں پیغمبر اعظم کے حوالے سے، کبھی ان کی زبان سے نبوت کے اعلان کے بعد کوئی کلمہ خیر نہیں نکلتا۔ وہ وجود پاک، وہ پیغمبر اعظم جن کو اعلان نبوت سے پہلے صادق اور امین کہتے تھے، نسم مبارکہ کے نام سے، مقدس روح کے نام سے یاد کرتے تھے، جن پہ فخر کرتے تھے وہ بنو ہاشم اور مکہ مکرمہ کی آبرو ہیں، کیا ہو گیا کہ ایک کلمہ حق اور کلمہ توحید کے بعد وہی امین اور صادق پیغمبر، وہی مقدس اور عظیم روح، وہی سرمایہ فخر و افتخار مجنون ہو گئے معاذ اللہ۔ پھر قرآن عظیم میں ایک بات اور بھی آپ ملاحظہ کریں گے کہ جہاں جہاں لوگوں نے اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کی عظمت کا انکار کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کا انکار کیا ہے، اللہ کی قدرت کا انکار کیا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک قرار دینے کی کوشش کی ہے، جہاں معاملہ منصب الوہیت میں اعانت کا ہے، وہاں پیغمبر جواب دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں ہر جگہ آپ کو ملے گا، یا اللہ پیغمبر کی زبان سے جواب دیتا ہے، لیکن جہاں بات نبی کی عظمت اور نبی پہ الزام کی بات آتی ہے، وہاں جواب خود خدا دیتا ہے۔